الحمد لله حمدا كثيرا أولا وآخرا، والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اے ایمان والو، جب تم کسی معین میعاد کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کرو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تم میں سے جو شخص لکھنا جانتا ہو انصاف کے ساتھ تحریر لکھے، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، اور جو شخص لکھنا جانتا ہو لکھنے سے انکار نہ کرے، ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، جب اللہ نے اسے یہ علم دیا ہے تو اسے لکھنا چاہیے، ولیملل للذی علیہ الحق، اور تحریر وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہو، یعنی جو مدیون ہو، جو خریدار ہو، ولیتق اللہ ربہ، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، ولا یبخس منہ شیئا، اور اس حق میں کوئی کمی نہ کرے، فإن كان الذي عليه الحق سفیہا، ہاں اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہے، جو خریدار ہے، مدیون ہے، اگر وہ ناسمجھ ہو، او ضعیفا، یا کمزور ہو، او لا یستطیع ان یمل، یا کسی اور وجہ سے تحریر نہ لکھوا سکتا ہوں، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کا سرپرست
اس کا وکیل انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، ہاں اگر 2 مرد موجود نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو 1 مرد اور 2 عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، ان گواہوں میں سے ہو جائیں جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ ان تضل احداہما، تاکہ اگر ان 2 عورتوں میں سے ایک بھول جائے، فتذکر احداہما الاخرى، تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، اور جب گواہوں کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجل، اور جو معاملہ اپنی میعاد سے وابستہ ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اسے لکھنے سے اکتاؤ نہیں۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف ہے۔ واقوم للشہادہ، اور گواہی کو درست رکھنے کا بہتر ذریعہ ہے۔ وادنی الا ترتابوا، اور اس بات کی قریبی ضمانت ہے کہ تم آئندہ شک میں نہیں پڑو گے۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم، ہاں اگر تمہارے درمیان نقد لین دین کا سودا ہو تو اس کو نہ لکھنے میں تمہارے لیے کچھ حرج نہیں ہے۔ فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم اسے نہ لکھو۔ واشہدوا اذا تبایعتم، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، نہ لکھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے نہ گواہ کو۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا خوف دل میں رکھو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ آیات کریمہ کے جو مفردات ہیں، یہ ایمان والو، اذا تداینتم، ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم نے ایک دوسرے کو قرض دے دیا۔ تداین ایک دوسرے کے ساتھ قرض کا لین دین کرنا، دین قرض کو کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ جس طرح دین اور دین، ایمان اور ایمان ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایمان قسم کو کہتے ہیں، مادہ ایک ہی ہے۔ ایمان وہ ایمان لانے کو، یقین کرنے کو، تصدیق کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دین اور دین دونوں کا مادہ ایک ہے، اور دین کہا جاتا ہے جو مذہب ہے اسے، اور دین کہا جاتا ہے قرض کو۔ تداینتم بدین، تم آپس میں دین یا ادار کا معاملہ کرو۔ الی اجل مسمى، اجل کہتے ہیں کسی چیز کی مقررہ مدت کو۔ ایم الاجلین قضیت، قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے۔ اور اسی طرح اجل، موت، انسان کی جو موت ہے، چونکہ وہ بھی ایک وقت مقرر پہ آتی ہے، وہ ایک لکھا ہوا وقت ہے، تو اس لیے موت کو بھی اجل کہا جاتا ہے۔ الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک۔ فاکتبوہ، پس اسے لکھ لیا کرو۔ الی اجل مسمى، مسمى اس میں مفعول کا صیغہ ہے، تسمیہ سے، جس کا نام لیا گیا ہو، یعنی جس کا نام رکھا گیا ہو، جو متعین کیا گیا ہو۔ فاکتبوہ، پس اسے لکھ لو۔ اکتبو یہ امر کا صیغہ ہے، تم لکھ لو، ہو اس معاملے کو، خرید و فروخت کو۔ ولیکتب، اور یہ واو عاطف کے لیے ہے، لیکتب یہ امر ہی کا صیغہ ہے، لیکن امر غائب کا جس کے اوپر لام آتا ہے، لیکتب چاہیے کہ لکھے، بینکم تمہارے درمیان، کاتب لکھنے والا، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، کاتب منشی، بالعدل انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ وہ لکھے۔ ولا یأبا، واو عطف کے لیے ہے، لا یأبا فعل نہیں ہے، ابا سے، ابا کے معنی انکار کرنا، تو لا یأبا کے معنی انکار نہ کرے۔ ابا واستکبر، شیطان کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، تو ابا لا یأبا انکار نہ کرے۔ کاتب لکھنے والا، ان اس بات کا، یکتبہ کہ وہ لکھے، کما جیسے علمہ اللہ، علمہ سکھایا اس کو اللہ نے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو یہ علم دیا ہے، کتابت سکھائی ہے،
تو وہ انکار نہ کرے بلکہ جب موقع آئے تو وہ لکھ لیا کرے. فَلْيَكْتُبْ، بس اسے چاہیے کہ وہ لکھ لے. امر کا صیغہ. وَلْيُمْلِلْ، امر واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. لِيُمْلِلْ، چاہیے کہ وہ لکھوائے. یہ املا سے ہے. املا بھی کہا جاتا ہے لکھوانے کو، اور املال بھی اس کا مصدر آتا ہے. تو املا کرانا یعنی لکھوانا، اور اسی طرح املال اس کے معنی بھی یہ ہے کہ وہ لکھوائے، مضمون کو یعنی بول کر لکھوانا. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي، وہ شخص لکھوائے، علیہ الحق، کو جس پر حق ہے، یعنی خرید و فروخت کے اندر جس کے اوپر حق لازم آ رہا ہے. جو خریدار ہے، چیز اس نے خرید لی اور معاملہ ادھار کا ہے، ابھی رقم جو ہے وہ اس کے ذمہ باقی ہے، تو جس کے اوپر حق ہے، جو مدیون ہے، خریدار ہے، اسے چاہیے کہ وہ لکھے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور وہ اللہ سے ڈرتا رہے. ربہ، جو اس کا رب ہے، اپنے رب سے ڈرے، اور لین دین کی لکھائی میں کچھ کمی زیادتی نہ کرے. لا یبخس، کمی نہ کرے. یہ بھی نہیں کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا. بخسن، وہ کم نہ کرے. منہ، اس میں سے شیئن، کچھ بھی. فإن کان الذی، پس اگر وہ شخص علیہ الحق ہو، جس پر حق ہے، یعنی جو خریدار ہے جس کے اوپر وہ قرض پڑ رہا ہے، سفیہن، وہ کم عقل ہے، عقل کے لحاظ سے وہ کمزور ہے. او ضعیفن، یا جسمانی لحاظ سے وہ کمزور ہے. سفی بے وقوف، جاہل، اور ضعیفن سست، کمزور، یا وہ نابالغ ہے، یا وہ کوئی یعنی پیر زال ہے، بوڑھا ہے. او لا یستطیع ان یمل، یا وہ طاقت نہیں رکھتا. لا یستطیع نفی کا صیغہ ہے، وہ طاقت نہیں رکھتا ان یمل، کہ وہ لکھوائے. ہوا فلیملل، وہ خود، فلیملل، پس چاہیے کہ لکھوائے. ولیہ، اس کا جو ولی ہے، اس کا جو سرپرست ہے، اس کا کوئی وکیل ہے، وہ لکھوائے. بالعدل، انصاف کے ساتھ. واستشہدوا، استشہاد کے معنی ہے گواہ طلب کرنا. تم گواہ لاؤ، گواہ بنانا استشہاد. تو گواہ بناؤ. استشہدوا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے امر سے. شہیدین، دو گواہ. شہید ایک گواہ، شہیدین دو گواہ، اور شہیدین بہت سارے گواہ. من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے. رجل کی جمع ہے رجال. فإن لم یکونا، پس اگر نہ ہوں، رجلین، دو مرد تمہیں نہ ملیں. فرجل، پس ایک مرد. وامرأتان، اور دو عورتیں. ایک عورت، امراتان، دو عورتیں. ممن، ان مردوں یا عورتوں میں سے. ترضون، کہ تم پسند کرتے ہو، تم راضی ہو. من الشہداء، ان گواہوں پر، ان کی گواہی تمہیں پسند ہے، تو ایسے جو گواہ ہیں ان کو تم گواہ بناؤ. اور یہ اس لیے ایک مرد اور دو عورتیں کہ ان تضل، اگر بھول جائے. ضلال کے معنی گمراہ ہونا، غافل ہو جانا، بھول جانا. اگر بھول جائے احداہما، ان دو عورتوں میں سے ایک عورت. فتذکرہ، پس یاد دلائے اسے. احداہما الاخری، ان دونوں میں سے جو دوسری ہے وہ اسے یاد دلائے. ولا یأبی، اور انکار نہ کرے. الشہداء، گواہ. شہید کی جمع. گواہ جو ہیں وہ انکار نہ کریں. اذا ما، جب دعو، ان کو پکارا جائے. ماضی مجہول کا صیغہ ہے دعا سے. جب انہیں بلایا جائے، پکارا جائے، تو وہ انکار نہ کریں گواہی دینے سے. ولا تسأموا، یہ بھی نہیں کا صیغہ ہے. تم کاہلی نہ کرو، تم مت اکتاؤ. ان، اس بات سے. تکتبوہ، کہ تم لکھو اس معاملے کو. صغیرن، چھوٹا معاملہ ہو. او کبیرن، یا بڑا ہو. الی اجلہ، اس کی مدت تک. یعنی جو قرض کا معاملہ ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، جو بھی ہے، تو اس کے لکھنے سے اکتاؤ مت، کاہلی مت کرو، اور اسے لکھ لیا کرو. لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، قرآن کریم کے اندر آیا. تو اس کے معنی بھی یہی ہے کہ یعنی ملول ہونا، کبیدہ خاطر ہونا، اکتانا. ذالکم اقسط عند اللہ، یہ قرض کے لین دین کے معاملے کو تمہارا لکھ لینا، یہ زیادہ اقسط، انصاف کے قریب ہے. عند اللہ، اللہ کے ہاں. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور یہ زیادہ درست رکھنے والا ہے للشہادتی، گواہی کو. وَأَدْنَا، اور یہ زیادہ قریب ہے. ان، اس بات کے. لا ترتابو، یہ بھی لا ترتاب مضارع منفی کا صیغہ ہے جمع مذکر حاضر سے، کہ تم شک میں نہ پڑو. ریب سے ہے، ریب کے معنی شک کرنا. تو لا ترتابو، کہ تم شک میں نہ پڑو.
الا ان تکونا سوائے اس کے کہ ہو تجارتن حاضرتن، تمہاری جو تجارت ہے، جو لین دین ہے، وہ دست بدست ہو، نقد بنقد ہو، تدیرونہا بینکم، تدیرون تم پھراتے ہو، ادارت سے ہے یعنی گمانا، چکر دینا، پھرانا، بینکم آپس میں، کہ تمہارا وہ جو لین دین ہے وہ تمہارے درمیان نقد لین دین کا سودا ہو، تو فلیس علیکم جناح، کوئی گناہ نہیں تم پر۔ جناح کا لفظ کئی بار گزر چکا، اصل معنی ہے مائل ہونا، اور گناہ میں بھی انسان یعنی سیدھے راستے سے دوسرے راستے کی طرف مائل ہو جاتے، اس لیے گناہ کو بھی کہا جاتا ہے۔ تم پہ کوئی گناہ نہیں، ان لا تکتبوها، اللہ اصل میں ہے ان اس بات کا کہ لا تکتبو، تم نہ لکھو، ہاں اس معاملے کو جو دست بدست ہے، وَأَشْهِدُوا، اور گواہ بناؤ، امر کا صیغہ ہے، اذا تبایعتم، ماضی جمع مذکر حاضر کا، کہ جب تم آپس میں لین دین کرو تو خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، لا یضار نہیں کا صیغہ ہے مجہول کا، تکلیف نہ دی جائے، کاتب لکھنے والے کو، ولا شہید اور نہ گواہ کو۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے کہ لکھنے والے کو یا جو گواہ ہے اسے تکلیف دو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، پس یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی، ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا خوف دل میں رکھو، اللہ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے۔ علم ایک ہے عالم یعلم، علم اس کے معنی ہے سیکھنا، اور ایک ہے علم یعلم تعلیما، اس کے معنی ہے سکھانا۔ تو یعلمکم اللہ، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ کی یہ جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 282، تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے، اور یہ جو آیت کریمہ ہے یہ پورے قرآن کریم کی سب سے طویل آیت کریمہ ہے، تقریباً ایک رکوع پہ، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی آیت دوسری، وہ 2 رکوع بن جاتے ہیں، باقی تقریباً ایک رکوع پر یہ جو آیت کریمہ ہے یہ مشتمل ہے۔ ماقبل کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے سود کی حرمت کے بارے میں پڑھا کہ سود شرعاً حرام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی شناعت کو بڑے شد و مت کے ساتھ ظاہر کیا، اور سود کھانے والے کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف یعنی اعلان جنگ کرنے والا قرار دیا۔ تو جب سود کی حرمت ہو گئی تو جس معاشرے میں سود کو حرام قرار دیا، اب وہاں پہ 2 چیزوں کی شدید ضرورت پڑے گی، ایک تو صدقے کی، تاکہ جو امیر لوگ ہیں وہ صدقہ کریں، اور غریب غربا جو ہیں تو ان لوگوں کے ہاتھ کچھ نہ کچھ مال آئے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو صدقہ لینا پسند نہیں کرتے، تو ایسے جو لوگ ہیں وہ اس کے بجائے قرض حسن لینا چاہتی ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اسی قرض کے جو معاملات ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ اگر کوئی شخص آپس میں وہ قرض کا معاملہ کر رہا ہے یا وہ قرضہ لینا چاہتا ہے تو اس کے حوالے سے جو شرعی احکامات ہیں اس کے لکھنے کے حوالے سے، تو اس آیت کریمہ کے اندر اس کی تفصیل ہے۔ دین اور قرض جیسے میں بتا چکا ہوں کہ دونوں کے معنی قریب قریب ہیں، البتہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ دین وہ ادار کی جس کی ادائیگی کی میعاد معین ہو، جیسے یہاں پہ فرمائے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، اور قرض وہ ادار جس کی ادائیگی کی کوئی میعاد مقرر نہ ہو۔ فرمائے اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم کوئی قرض کا معاملہ کرو، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک، مدت معینہ تک، ادھار کے جو معاملات ہیں اس میں یعنی غیر معین مدت رکھنا یا کوئی مبہم جو مدت ہے اس کا تعین وہ درست نہیں ہے۔ کوئی بھی ادھار کا معاملہ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو یہ رقم دوں گا یا فلاں سال دوں گا، لیکن اس میں اس طرح کے یعنی جو تعین ہے وہ کرنا کہ فلاں جو موسم ہے اس موسم میں دوں گا، یا جو فلاں فصل ہے اس کی کٹائی کے وقت دوں گا، تو حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے یہ جو تعین ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمائے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، کہ خاص معین مدت کے لیے جب تم کوئی قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، فاکتبوا، اسے لکھ لیا کرو۔ آگے فرمائے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ،
کیونکہ اب لکھنے میں اور اس دور میں نبی علیہ السلام کے دور میں جبکہ لکھنے کا کام بہت کم تھا اور لکھنے والا کاتب منشی اس دور میں تھے ہی نہیں، اس لیے فرمایا ان کو تاکید کی گئی کہ ایسا نہ ہو کہ لکھنے والا وہ کوئی کمی زیادتی کرے، اس کو چاہیے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، ضروری ہے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا وہ انصاف کے ساتھ لکھے۔ تو اس میں ایک طرف تو یہ ہدایت کی گئی کہ کاتب جو لکھنے والا ہے وہ کسی فریق کا مخصوص آدمی نہ ہو بلکہ غیر جانبدار شخص ہو، تاکہ دونوں میں سے کسی کا نقصان نہ ہو۔ اور اس کے بعد یہ بتلایا کہ یہ جو دستاویز لکھی جا رہی ہے تو اس کی کتابت کس کی طرف سے ہونی چاہیے، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور ہاں ساتھ فرمایا وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، کاتب لکھنے والا وثیقہ نویس جو ہے وہ انکار نہ کرے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے لکھائی کا، تو جیسے اللہ نے اسے یہ علم دیا ہے تو وہ لکھائی کا انکار نہ کرے، فَلْيَكْتُبْ، اسے چاہیے کہ وہ لکھ لے۔ ہاں اگر وہ اس پہ رقم لینا چاہتا ہے، اجرت لینا چاہتا ہے تو وہ اجرت لے سکتا ہے، لیکن بغیر کسی اس کے، یعنی کوئی اور لکھنے والا بھی نہیں ہے اور لوگ مجبور ہیں اسی کی طرف اور وہ اجرت بھی نہیں لینا چاہتا، لوگوں کو نقصان دے رہا ہے، تو تب اس کا یہ نہ لکھنا، انکار کرنا یہ درست نہیں ہے، گناہ ہے۔ فَلْيَكْتُبْ، اسے چاہیے کہ جب اللہ نے اسے یہ علم دیا ہے تو وہ لکھ دے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور فرمایا یہ جو دستاویز ہے اس کی کتابت اس شخص کے ذمے ہے کہ جو یعنی سودا خریدنے والا ہے، جس نے یہ ادار کا معاملہ کیا ہے اور اس کے ذمے ابھی رقم باقی ہے اور کوئی چیز اس نے خرید لی، تو وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، وہ شخص لکھوائے کہ جو شخص جس پر حق ہے، جو خریدار ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور اسے چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، ربہ، جو اس کا رب ہے، اپنے رب سے ڈرتا ہوا اس معاملے کو لکھے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کسی چیز کی کمی نہ کریں، ذرہ برابر لکھوانے میں کمی نہ کریں۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، آگے فرمائے اگر جو لکھنے والا ہے وہ شخص بے وقوف ہے، یعنی سمجھدار شخص نہیں ہے، اور یا دوسری بات او ضعیفاً، یا کمزور ہے، وہ خود لکھ نہیں سکتا، یا یہ معاملہ خرید و فروخت کا کر نہیں سکتا، یا قرض کا جو معاملہ ہے اسے سمجھتا نہیں ہے، او لا يستطيع ان يمل، یا اسی کے اندر آ جاتا ہے کہ وہ اس کی زبان نہیں سمجھ رہا جس سے وہ چیز خرید رہا ہے، تو وہ جو معاہدہ آپس میں کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے فرمایا کہ او لا يستطيع ان يمله، یا وہ لکھ نہیں سکتا تو فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ، بس چاہیے کہ لکھوائے اس کے لیے ولیہ، اس کا ولی، اس کا جو سرپرست ہے، سرپرست کے ذریعے وہ اگر یعنی چھوٹا بچہ ہے یا وہ مجنون ہے، پاگل ہے، یا کوئی بوڑھا شخص ہے تو اس کا جو بیٹا ہے یا جو یتیم یعنی جو چھوٹا بچہ ہے اس کے جو والد ہیں، سرپرست ہیں، وہ لکھوائے، یا اگر کوئی شخص اپنے وکیل کے ذریعے کسی شخص کو وکیل بنا لیا اس کو چاہیے وہ لکھوائے بالعدل، انصاف کے ساتھ۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، فرمایا کہ دو گواہ بنا لو آپس میں، مِن رِجَالِكُمْ، اپنے مردوں میں سے، اور اگر ان لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء، اگر دو مرد نہیں ملتے تو ایک مرد اور دو عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، ان لوگوں میں سے جن کو تم گواہ بنانا پسند کرتے ہو۔ تو یہاں پہ یہ گواہی کے لیے ایک ضابطہ وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ گواہ وہ دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں، ان کا ہونا ضروری ہے، ایک اکیلا مرد یا صرف دو عورتیں عام معاملات کی گواہی کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور یہاں سے بعض لوگ یعنی یہ اس طرح کی باتیں شریعت کے خلاف یا اسلام کے خلاف پھیلاتے ہیں کہ اسلام نے خواتین کو ان کے جو حقوق ہیں وہ نہیں دیے، یا ہر معاملے میں عورت کو مرد کا نصف قرار دیا، تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ بعض ایسے معاملات بھی ہیں جن میں دو مردوں کی گواہی کو قابل اعتبار نہیں قرار دیا گیا، قبول نہیں کیا گیا۔ خدا نخواستہ اگر بدکاری کا معاملہ ہے، کوئی شخص یعنی کسی پہ حد قذف لگائے، بہتان کی تہمت لگائے، تو اس کے لیے تو شریعت نے یہ حکم دیا ہے سورہ نور میں کہ اسے چاہیے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے گا، وہاں پہ 2 مرد بھی نہیں، 4 مردوں کی گواہی وہ پیش کرے گا، تو تب جا کے اس کی وہ جو بات ہے اس کی تصدیق ہو سکے گی۔
تو جہاں پہ دو مرد اور ایک مرد اور اس کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی کا ذکر ہے، تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ بھئی چونکہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن معاملات میں، جس طرح کہ آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے تو جو گواہ ہے، اگر کوئی شخص کسی بھی معاملے کا وہ گواہ ہے، اب عدالت میں کتنا اس گواہ کو ذلیل کیا جاتا ہے اور اس سے طرح طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں، تو اس لیے شریعت نے عورتوں پہ یہ بوجھ ہی نہیں ڈالا کہ ایک عورت وہ گواہی نہ دے، بلکہ دو عورتیں ہوں گی تو وہ یعنی دو عورتیں وہ آسانی سے گواہی دے سکتی ہیں بنسبت ایک عورت کی۔ تو اس لیے فرمایا یا تو دو مرد ہوں، اگر وہ نہیں ہیں تو پھر رجل و امرأتان، ایک مرد اور اس کے ساتھ دو عورتیں ہوں، ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے جن کو تم گواہ بنانا پسند کرتے ہو۔ ان تضل احداہما، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جیسا کہ عام معروف ہے کہ عورت کو صنف نازک کہا جاتا ہے، تضل احداہما، اگر ایک بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری عورت اسے یاد دلائے۔ ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو گواہ جو ہیں وہ انکار نہ کریں، وہ آنے سے انکار نہ کریں، گواہی دینے سے انکار نہ کریں۔ ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجل، اور نہ ہی تم اکتاؤ اس بات سے کہ تم لکھو جو تمہارا قرض معاملہ ہے، صغیرن چھوٹا ہو او کبیرن یا بڑا ہو، الى اجلی اس کی جو مدت ہے اس معین مدت تک۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں انصاف کے زیادہ قریب ہے۔ وَأَدْنَا أَلَّا وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کو درست رکھنے کا بہتر ذریعہ ہے۔ وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس بات کی بھی قریبی ضمانت ہے کہ تم آئندہ شک میں نہیں پڑو گے، یعنی دفع شبہ کے لیے سب سے جو سہل ترین یا قریب ترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح تم جو قرض کی جو رقم ہے تو اس کی شہادت، اس کی جو میعاد کے متعلق اس کو لکھ لو تاکہ کسی قسم کے شک و شبے سے بچے رہو گی۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا، مگر یہ کہ وہ جو تمہارا معاملہ ہے وہ دست بدست ہو، نقد معاملہ ہے، نقد در نقد، تو اس صورت میں تدیرونہا بینکم، جو تمہارے درمیان ہو رہا ہے، فلیس علیکم جناح الا تکتبوہا، اس میں تم پہ کوئی گناہ نہیں کہ تم اس میں کسی کو گواہ بناؤ، اس کو نہ لکھو، اس کے لکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے درج کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اس کو چھوڑ دو کیونکہ وہ نقد در نقد کا معاملہ ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب تم بے و شراء کرو تو گواہ بنا لیا کرو۔ جمہور علماء کے ہاں یہ جو حکم ہے یہاں پہ اشہدوا امر کا صیغہ ہے، فرماتے ہیں یہ استحباب کے لیے، بہتر یہ ہے کہ تم اپنے لین دین کے معاملات میں کوئی گواہ بنا لیا کرو۔ اور یہ جو اوپر تحریر کا بار بار ذکر آ رہا ہے تو اس حوالے سے بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ صرف تحریر کا اعتبار نہیں ہوگا، تحریر کے اوپر بھی دو گواہوں کا ہونا یہ ضروری ہے، وگرنہ صرف جو تحریر ہے وہ قاضی کی عدالت میں اس کا کچھ اعتبار نہیں۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، نہ تکلیف دی جائے لکھنے والے کو، ولا شہید، اور نہ گواہ کو کوئی تکلیف دی جائے کہ جو لکھنے والا ہے تو آپ اسے تکلیف دیں اور اسے حق بات لکھنے سے روکیں، یا ناحق لکھنے پر آپ مجبور کریں تو ایسا بھی نہ کریں۔ ولا شہید، اور نہ جو گواہی دے رہا ہے تو اس گواہ کو آپ تکلیف دیں کہ اسے حق کی گواہی دینے سے روکیں یا ناحق گواہی دینے پر مجبور کریں۔ اور یہ آج کل عدالتوں میں جس طرح کے عام ہے، تو اس لیے شریعت نے اس معاملے میں بھی عورتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا اور فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ اکیلی ایک عورت یا ایک مرد کے ساتھ اس کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ دو عورتیں ہوں گی، یا صرف دو مرد جو ہیں وہ گواہی دیں گے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یاد رکھو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ تمہاری طرف سے گناہ ہوگا، زیادتی ہوگی، نافرمانی ہوگی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ آیت کریمہ کے آخری ٹکڑے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام 3 مرتبہ ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی تمہیں تعلیم دیتا ہے ان چیزوں کی، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 3 الفاظ ہیں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا 3 بار جو اللہ کا نام آیا، حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب رحمہ اللہ تفسیر مظہری والے وہ فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ اللہ کو 3 بار 3 جملوں میں جو ذکر کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جملہ یہ اپنا خاص مقصد رکھتا ہے۔ پہلا جو جملہ ہے اس میں ترغیب ہے تقوی کی، واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اس کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ دوسرا جو جملہ ہے وہ یعلمکم اللہ، اس میں انعام کا وعدہ ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں کتنے پیارے احکامات بتائے ہیں تاکہ تمہارے جو لین دین کے معاملات ہیں اگر ان پر تم عمل کرو گے تو جھگڑوں سے بچو گے، فساد سے اور اختلافات سے بچو گے۔ اور تیسرے جملے میں اللہ کی عظمت شان کا اظہار ہے، واللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ہر کام سے واقف ہے، ہر چیز کا علم وہ رکھتا ہے، تم جس طرح کے معاملات کرتے ہو، خفیہ کرتے ہو، علانیہ کرتے ہو، وہ اس سے واقف ہیں۔ جبکہ بعض اہل علم نے یہاں پہ یعلمکم اللہ کو فقرہ سابق واتقوا اللہ اس کے ساتھ بالکل مربوط پا کر انہوں نے اس سے یہ استنباط کیا ہے کہ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی کے بعد علم کا ذکر ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ علم حقیقی یہ عین نتیجہ ہوتا ہے تقوی الہی کا، یعنی تقوی اختیار کرو اور از خود علم الہی مرحمت ہونے لگے گا۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ اور یہ جو آیت کریمہ ہے، حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ انہوں نے لکھا ہے کہ فقہاء کرام نے اس آیت کریمہ سے 20 کے قریب مسائل وہ مستنبط کیے ہیں، ایک آیت کریمہ سے 20 مسائل لکھے، جبکہ امام ابن عربی مالکی رحمہ اللہ جو امام مالک رحمہ اللہ کے مسلک والے ہیں، انہوں نے آیت کریمہ کے ضمن میں 52 مسائل لکھے ہیں اور لکھا ہے کہ بے و شراء کے جو مسائل ہیں اس میں سب سے جو اہم ترین آیت ہے قرآن کریم کی وہ یہ آیت کریمہ ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، البتہ یہاں پہ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں یہ جو گواہی کے بارے میں فرمایا کہ گواہ جو ہے اس کو تکلیف نہ دی جائے اور نہ ہی کاتب کو تکلیف دی جائے، تو اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں گواہوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ لا تکتموا الشہادہ، گواہی نہ چھپاؤ، جو گواہی چھپائے گا یقیناً اس کا دل گناہ گار ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ کا ماقبل کے ساتھ ربط بھی یہی ہے کہ اس میں بھی لین دین کا تذکرہ تھا، اس میں بھی لین دین کا ذکر ہے، اور اس میں گواہ کا اور کتابت کا ذکر تھا، تو اس دوسری آیت کریمہ کے اندر اگرچہ کتابت کا تذکرہ نہیں ہے، سفر کا ذکر ہے، لیکن اس میں رہن کا تذکرہ ہے کہ جہاں تم کتابت نہیں کر سکتے اور تمہیں کوئی کاتب نہیں ملتا یا لکھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو وہاں کوئی چیز، جس شخص سے کوئی چیز لے رہے ہو، کوئی لین دین قرض کا معاملہ کر رہے ہو، تو اس کو کوئی چیز بطور امانت رہن کے دے دیا کرو۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اور اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے، فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو ادائیگی کی ضمانت کے طور پر رہن قبضے میں رکھ لیے جائیں۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ہاں اگر تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ٹھیک ٹھیک ادا کرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو نہ چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی کو چھپائے وہ گناہگار دل کا حامل ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ وَإِن كُنتُمْ، واو کے معنی اور ان، اگر، کنتم ہو تم علی سفر، سفر میں، اگر تم سفر میں ہو، ولم تجدو، تم نہ پاؤ، تجدون اصل میں مضارع ہے، لم آگے تو لم تجدو، تم نے نہ پایا، کاتبن کوئی لکھنے والا، تمہیں کوئی لکھنے والا نہیں مل رہا اور وہاں پہ تم کوئی بیع و شراء کرنا چاہتے ہو، خرید و فروخت کرنا چاہتے ہو، فرہان مقبوضہ، رہان رہن کی جمع ہے، وہ شے جو قرض دینے والے کے قرض کی ضمانت کے طور پر اس کے قبضے میں کرا دی جائے، کہ قرض کا معاملہ ہوا ہے، اب ایک شخص نے کوئی چیز دوسرے کے حوالے کر دی اور دوسرے کے ذمے رقم باقی ہے، تو جو مقروض ہے وہ اپنی طرف سے کوئی چیز بطور ضمانت کے رکھتے تو اسے رہن کہا جاتا ہے۔ فرہان مقبوض، ادائیگی کی ضمانت کے طور پر رہن قبضے میں رکھ لیے جائیں۔
جو چیز وہ رہن کے طور پہ دے رہا ہے اس پہ یہ جو بیچنے والا ہے وہ قبضہ کر لے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، امینہ کے معنی کسی کو امین بنانا، امانت دار بنانا، بھروسہ کرنا، کسی پر اعتماد کرنا۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ہاں اگر تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، بس چاہیے، لِيُؤَدِّ امر کا صیغہ ہے کہ ادا کرے، وہ شخص اؤتمنا الذی اؤتمنا، جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے، ماضی مجہول کا صیغہ ہے، جس پر اعتبار کیا گیا، یعنی جس کو امانت دار بنایا گیا، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ ادا کرے امانتہ، اس کی امانت۔ یعنی اگر تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو تو جس پر بھروسہ کیا گیا، الذی اؤتمنا، جس پر بھروسہ کیا گیا، تو اس کو چاہیے کہ وہ ادا کرے امانتہ، اپنی امانت ٹھیک ٹھیک ادا کرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ لِيَتَّقِ اللَّهَ، یہ بھی امر کا صیغہ ہے، چاہیے کہ وہ ڈرتا رہے اللہ سے، ربہ، جو اس کا رب ہے۔ لا تکتموا، جمع مذکر حاضر نہیں کا صیغہ ہے، کتمن سے چھپانا، پوشیدہ رکھنا، تم مت چھپاؤ، الشہادہ گواہی کو، ومن یکتمها، اور جو شخص گواہی کو چھپائے گا، فإنه آثم، بس یقیناً گناہگار ہے، آثم اسم فاعل کا صیغہ، قلبہ، اس کا دل، واللہ بما تعملون علیم، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ تو اگر تم سفر میں ہو اور وہاں قرض کا کوئی معاملہ کر رہے ہو، اب وہاں پہ کوئی کاتب بھی نہیں ہے، تو فرمایا فرحان مقبوضہ، کوئی چیز بطور رہن کے دے دو، اور رہان مقبوضہ، یہاں قبضے کا ذکر حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں اس لیے ہے کہ یہ صرف قرض دینے والے کے اطمینان کے لیے، جس نے قرض رقم دی ہے یا کوئی چیز اس کے حوالے کر دی، بیچ دی ہے، تو یہ اس کے اطمینان کے لیے، لیکن اسے یہ حق نہیں کہ جو مرہونہ چیز ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ ایک اس میں ہے راہن، ایک ہے مرتہن۔ راہن کے معنی رہن دینے والا، مرتہن جس کے پاس وہ چیز رکھی گئی، اور شے مرہونہ وہ چیز جو رہن کے طور پہ اس کے پاس رکھی گئی۔ تو وہ جو شے مرہونہ ہے، تو جو شخص جس کے پاس وہ رکھی گئی ہے وہ اس پہ قبضہ تو کر سکتا ہے لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر فائدہ اٹھائے گا تو وہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو فائدے کو کھینچے، فائدہ لائے، وہ سود ہے، تو یہ سود میں شمار ہو جائے گا۔ آگے فرمائیں کہ اگر تم ایک دوسرے پہ بھروسہ کر سکتے ہو تو چاہیے کہ جس شخص پہ بھروسہ کیا گیا تو وہ اپنی امانت پھر ٹھیک ٹھیک ادا کرے، یعنی بغیر رہن کے، بغیر کوئی چیز رہن رکھے، اگر آپ نے اس طرح قرض کا معاملہ کر لیا مدت معین تک تو وہ بھی درست ہے۔ چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، اپنے رب سے، ولا تک تم شہادہ، اور گواہی نہ چھپاؤ۔ جو شخص گواہ بنا ہوا ہے تو وہ گواہی کو نہ چھپائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیر الشہداء الذی یأتی بشہادتہ قبل ان یسألها، کہ میں تمہیں بتاؤں گواہوں میں سے سب سے بہترین گواہ کون ہے، کہ وہ شخص جو بوقت ضرورت گواہی دے اور اس میں پھر ٹال مٹول نہ کرے، وہ منت سماجت یہ نہ مانگے، بس جیسے ہی گواہی کا اس سے موقع ملے وہ فوراً سچی گواہی دے دے، یہ سب سے بہتر گواہ ہے۔ اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخبرکم بشر الشہداء، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ گواہوں میں سے بدترین گواہ کون ہے، الذین یشہدون قبل ان یستشہدوا، صحیح بخاری کی روایت ہے یہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ گواہی طلب کرنے سے پہلے ہی گواہی دے دیتے ہیں، یعنی جن سے کوئی گواہی طلب کرتا نہیں ہے، جنہوں نے کچھ دیکھا نہیں ہے، جھوٹی گواہی دینے والے جو لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواہوں میں سے بدترین گواہ وہ جھوٹی گواہی دینے والے۔ ومن یکتمها، اور جس نے گواہی کو چھپایا، فإنه آثم قلبه، تو اس کا جو دل ہے وہ گناہ گار ہے، یعنی سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ قلب ہی کا گناہ ہوتا ہے۔ اور عام طور پہ جتنے بھی بندے کے اعضاء جوارح سے گناہوں کا جو صدور ہوتا ہے، اس کا اصل مرکز جو ہے وہ دل ہی ہے، پہلے دل میں خیال آتا ہے، اس کے بعد اعضاء سے گناہ کا صدور ہوتا ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کفر جو سارے کبائر سے بڑھ کر کبیرہ گناہ ہے، وہ قلب ہی کا گناہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے،
الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. خبردار سن لو، انسان کے بدن کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے، فاسد ہو جائے، تو سارے بدن کے جو اعمال ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے فرمایا فإنه آثم قلب، اس کا دل گناہگار ہے، یہ گناہ اس کے دل میں تھا اور اس وجہ سے اس نے گواہی کو چھپا دی. واللہ بما تعملون علیم، اللہ سبحانہ و تعالی جو کام بھی تم کرتے ہو، جو عمل بھی تم کرتے ہو، اللہ اس سے خوب واقف ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ ہی کا ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں، خواہ تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ تم سے ان کا حساب لے گا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہے معاف کر دے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے گا سزا دے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. للہ، اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ کے لفظ پہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ یہ اس میں جامد ہے. بعض جس طرح حضرات فرماتے ہیں کہ یہ نہ کسی سے بنا ہے یہ لفظ، اور نہ اس سے کوئی بنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا نام ہے. اور بعض ایک منطق کی کتاب میں نے پڑھا امام نحوہ کے ایک امام کے بارے میں، تو ان کے بارے میں آتے جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، غالباً امام سیبوی رحمہ اللہ، کیونکہ جو لفظ ہے لفظ اللہ، یہ تمام ناموں میں سے سب سے زیادہ یعنی اعرف نام ہے، اعرف المعارف ہے، کسی سے نہیں بنا، یہ ایک ایسا نام ہے جامد. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس وجہ سے میری مغفرت فرما دی. تو بعض جو حضرات ہیں لوگ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جامد نہیں ہے، مشتق ہے، اور مختلف وہ الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ ان سے بنا ہے. تو اللہ ہی کے لیے ہے. ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں. السماوات سما ان کی جمع، سما اصل میں کہا جاتا ہے بلندی کو، اور اسی لیے یہ لفظ مشہور ہوا آسمان کے لیے. سما آسمان کو کہا جاتا ہے. وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے. زمین ارض کے معنی پستی، ہر وہ نچلی چیز اسے ارض کہا جاتا ہے. تو زمین چونکہ آسمان کے مقابلے میں نیچے ہے، اس لیے ارض کے معنی زمین کیا جاتا ہے. وَإِن تُبْدُوا، ان شرطیہ، تبدو مضارع کا صیغہ ہے. اصل میں تبدونا نون اعرابی وہ گر گیا، تو ابداع کے معنی تم ظاہر کرو. ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو، ما فی انفسکم، جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں، جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں تم ان کو ظاہر کرو. او تخفوہ، یا تم اسے چھپاؤ. یہ بھی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اخفا سے، چھپانے سے. یحاسبکم بہ اللہ، مضارع مجزوم ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ. محاسبہ سے، وہ تمہارا حساب لے گا. اگر تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تم سے ان کا حساب لے گا. فیغفر لمن یشاء، پس یغفر، وہ بخش دے گا، معاف کر دے گا. لمن یشاء، جس کو چاہے، جسے وہ چاہتا ہے، مشیت سے ہے. وَيُعَذِّبُ، اور عذاب دے گا، من یشاء، جسے چاہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. قدیر صفت مشبہ کا صیغہ. قدیر اسے کہتے ہیں کہ جو حکمت کے مطابق جو کچھ چاہے کرے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا کسی مخلوق کو قدیر نہیں کہہ سکتے. البتہ قادر کا جو لفظ ہے وہ اس کے مقابلے میں عام ہے، لیکن قدیر یہ خاص ہے کہ جو اپنی حکمت کے مطابق جو چاہے وہ کرے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے. پر میں اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ سبحانہ و تعالی تم سے اس کا حساب لے گا. تو آیت یہاں یہ چونکہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، رکوع نمبر 40، تو اس سورت کا جو آغاز تھا وہ اصول دین سے تھا. شروع ہی میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، تو وہاں بھی ایمان بالغیب کا ذکر، اور پھر کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان. تو یہاں آخری رکوع جو ہے اس میں بھی اسی طرح کی جامعیت اور مانعیت ہے، اور بنیادی جو عقائد ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے.
فرمایا ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ، اس سے مراد انسان کی جو قلبی بیماریاں ہیں، دل میں نفاق ہے اور اسی طرح دکھاوا ہے، بے جا تعصب ہے یا دنیا کی محبت ہے، غصہ، غرور، آرزو، حرص یا توکل کا نہ ہونا، صبر کا نہ ہونا، حسد، کینہ وغیرہ، تو یہ جو بیماریاں ہیں تم ان کو چھپاؤ یا تم ظاہر کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے حساب لے گا۔ او تخفوہ، جو ارادی اور اختیاری افعال ہیں وہ مراد ہیں، جو تم نے اپنے ارادے سے کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے، جیسے کوئی فاسد عقیدہ ہے یا کوئی گناہ کا عزم ہے، تو وہ اس میں شامل ہیں۔ البتہ وسوسہ اور گزرنے والے جو خیالات ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ گناہ کا جو ارتکاب ہے، گناہ کا کرنا، اس کے ساتھ ساتھ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ بعض گناہ کا جو عزم ہے اس پر بھی گناہ ہوتا ہے، اور اس پر بھی کل قیامت کے دن بندے سے حساب ہوگا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان ایک دوسرے کے پیچھے وہ تلوار لیتے ہیں، تلوار سے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، فالقاتل والمقتول کلاہما فی النار، تو جو قاتل ہے وہ بھی جہنم میں اور جو مقتول ہے وہ بھی جہنم میں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، قاتل تو ظاہر ہے اس نے ایک مسلمان کا قتل کیا، وہ اس لیے جہنم میں ہے، یا رسول اللہ یہ جو مقتول ہے یہ کیوں جہنم میں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقتول کی جہنم میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، کہ یہ جو اس کے ساتھ لڑنے والا تھا یہ بھی اس کے قتل پہ حریص تھا، یہ تو اسے قتل کرنا چاہتا تھا لیکن اس نے اسے قتل کر دیا، تو اس وجہ سے یہ دونوں جہنمی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو عزم ہے گناہ کا، قصد ہے، تو اس وجہ سے وہ جو اس کا عزم ہے اس پر بھی پکڑ ہوگی، اور یہ جو گناہ ہے اس کی سزا بھی دی جائے گی۔ انسان کے دل میں، اس کے جو ذہن کے اندر گناہ کے جو خیالات آتے ہیں، علماء نے اس کی 5 قسمیں لکھی ہیں، اور اس پہ ایک بڑا پیارا عربی کا شعر ہے کہ مراتب القصد خمس حاجس ذکر فخاطر فحدیث النفس فاستمع یلیہ ہم فعزم كلها رفعت سوى الاخیر ففیہ الاخذ قد وقع۔ یہ دل کے وسوسے اور خیال کی جو 5 قسمیں ہیں ان میں سب سے پہلی جو قسم ہے اس کو حادث کہا جاتا ہے، اور اسی کا دوسرا نام وسوسہ ہے۔ دل میں کسی گناہ کا، کسی کام کے کرنے کا اچانک خیال آ جائے، خیال آیا گناہ کا اور چلا گیا، یہ وسوسہ ہے، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ، ان سے ان کے ایک مرید نے پوچھا کہ حضرت میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو دل میں وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ انہوں نے جواب دیا کہ نماز کے اندر دل میں وسوسے کا آنا یہ گناہ نہیں ہے، البتہ وسوسوں کا لانا گناہ ہے۔ خیال آیا گناہ کا اور چلا گیا، کسی اور کام کا، نماز کے منافی کسی کام کا خیال آیا اور چلا گیا، فرمایا یہ گناہ نہیں، البتہ گناہ کا خیال لانا، وسوسہ لانا یہ گناہ ہے۔ یہ حادث ہے کہ کسی کام کا کرنے کا اچانک کے لیے پروگرام اور منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی قسم جو ہے وہ ہم ہے کہ دل میں کسی نیکی یا گناہ کا خیال آیا اور اس کے کرنے کا اس کا جو ارادہ ہے وہ غالب ارادہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ نہ کرنا بھی چاہتا ہے، یعنی جو 99% اس کا ارادہ ہے کہ میں اس کام کو کروں، لیکن ساتھ 1% وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو نہ کروں، تو اس کو ہم کہا جاتا ہے۔ اور آخری 5ویں جو قسم ہے اس کو عزم کہا جاتا ہے کہ گناہ کو یعنی 100% وہ کرنا چاہتا ہے۔ تو جو فعل حرام ہے اور گناہ ہے اس کا پکا ارادہ، جو عزم ہے وہ بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور اس پہ پکڑ بھی ہوگی۔ البتہ اس سے ماقبل کی جو صورتیں ہیں، جو حادث ہے یا خاطر ہے یا حدیث نفس ہے یا ہم ہے، اگر گناہ کی صورت میں اس طرح کے خیالات دل میں آ جائیں تو ان پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، ان پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ البتہ یہ جو ہم ہے، عزم سے پہلے کہ کسی کام کا، نیکی کا خیال دل میں آیا، گناہ کا خیال آئے اور اس کرنے کا ارادہ غالب ہے لیکن اس نے نہ کیا، چھوڑ دیا، تو اس پہ تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر نیکی کا خیال آیا اور غالب اس کا ارادہ تھا کہ میں اس کو کروں اور نہ کر سکا، تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایسی جو نیکی ہے اس پر بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے۔
خیال آیا اور اس نے کہا میں اسے کر لوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ نہ کر سکا تو تب بھی فرشتے اس کے لیے ایک نیکی لکھتے ہیں۔ اور عزم تو اس پر جو گناہ کا عزم ہے تو اس پر گناہ ملتا ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول یہ دونوں جہنم میں ہیں۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تتکلم، کہ میری امت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف فرما دیا جو وسوسے ان کے دل میں آتے ہیں، جب تک وہ ان پر عمل نہ کریں یا ان کو اپنی زبان سے ادا نہ کریں۔ گناہ کی بات ہے، جب تک ادا نہیں کیا، گناہ کا کام ہے اس کو کیا نہیں، تو تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ ہاں اگر گناہ کا عزم ہے تو اس پہ پھر جس طرح گناہ کے کرنے پر اس کو سزا ملے گی، اسی طرح گناہ کے عزم پر بھی سزا ہے۔ تو فرمائے اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اگر تم چھپاؤ جو تمہارے دلوں میں ہے یا ظاہر کرو، اللہ سبحانہ و تعالی اس پر تم سے یعنی اللہ تم سے ان کا حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا، بخش دے گا، اور جسے چاہے گا وہ عذاب دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، والمؤمنون اور ان کے ساتھ تمام مسلمان بھی۔ کل آمن باللہ، یہ سب اللہ پر ایمان لائے، وملائکتہ اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اس کی کتابوں پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلی، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، یعنی کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر نہ لائیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو توجہ سے سن لیا ہے، واطعنا اور ہم خوشی سے ان کی تعمیل کرتے ہیں۔ غفرانک، اے ہمارے پروردگار ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں، وإلیک المصیر اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ آمن الرسول ماضی کا صیغہ ہے ایمان سے، ایمان لانا، یقین کرنا، تصدیق کرنا۔ تو رسول یعنی یہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایمان لائے اس چیز پر، بما انزل الیہ جو نازل کی گئی ان کی طرف، من ربہ ان کے رب کی طرف سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب ان کی طرف نازل کی گئی، قرآن کریم، تو نبی علیہ السلام کا اس پر ایمان ہے۔ والمؤمنون اور ان کے ساتھ تمام مسلمان وہ بھی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کل آمنا، ان میں سے ہر ایک وہ ایمان لایا اللہ پر، و ملائکہ فرشتوں پر، و کتبی ہی کتاب کی جمع کتابوں پر، رسولی ہی رسول کی جمع رسولوں پر۔ لا نفرق مضارع منفی کا جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم تفریق نہیں کرتے، بین احد من رسولہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسولوں میں سے کسی بھی رسول کے بارے میں ہم تفریق نہیں کرتے، یعنی کہ کسی پر ایمان لائیں اور کس پر باس پر نہ لائیں۔ وقالوا سمعنا، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ سمعنا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو توجہ سے سن لیا، واطعنا اور ہم خوشی سے اس کی ہم نے اطاعت کی۔ یہ دونوں صیغے متکلم کے صیغے ہیں، جمع متکلم ماضی، سمعنا اور اطعنا۔ غفرانک ربنا، علماء لکھتے ہیں یا اس سے پہلے نسألک کا لفظ محذوف ہے، نسألک غفرانک ربنا، ہم تجھ سے تیری بخشش مانگتے ہیں، وإلیک المصیر اور تیری طرف ہی ہے لوٹنے کی جگہ، ٹھکانہ، قرارگاہ، آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ آمن الرسول، یہاں پہ نبی علیہ السلام کی عظمت شان کا ذکر ہے کہ ایمان کی نسبت صرف رسول کی طرف کی گئی۔ شروع میں جو فرمایا کہ آمن الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخر میں پھر جا کے فرمایا والمؤمنون اور مؤمن بھی، تو نبی علیہ السلام کے ساتھ مؤمنوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ وجہ یہ لکھی ہے کہ نبی علیہ السلام کی عظمت شان کا ذکر ہے، یا اس وجہ سے نبی علیہ السلام کے ایمان کو الگ ذکر کیا اور آخر میں جا کے مومنوں کے ایمان کا تذکرہ کیا الگ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو ایمان ہے وہ مشاہدہ اور معائنہ کے ساتھ ہے۔ آپ علیہ السلام کا جو ایمان لانا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر یا قرآن پر،
تو وہ مشاہدے کے ساتھ ہے، معائنے کے ساتھ ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کا، عام جو لوگ ہیں ان کا وہ جو ایمان ہے وہ نظری ہے، استدلالی ہے، صرف عقلی طور پہ دلائل کو دیکھ کے وہ ایمان لائے ہیں۔ اس لیے آمن الرسول شروع میں اور آخر میں فرمائے والمؤمنون، اور پھر آخر میں فرمائے لا نفرق بین احد من رسلی۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنوں کا، صحابہ اور ایمان والوں کا مقولہ جو ہے وہ نقل کیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں لا نفرق، ایمان لانے کے معاملے میں ہم کسی نبی کے بارے میں کوئی تفریق نہیں کرتے، جیسے یہودیوں نے کیا یا عیسائیوں نے کیا کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض نبیوں کو تو مانے اور بعض نبیوں کو نہ مانے۔ ہاں، درجات کے لحاظ سے جو تفاوت ہے وہ ضرور موجود ہے کہ بعض حضرات انبیاء کرام ان کے درجے بلند ہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو مقام ہے، ان کی جو شان ہے وہ تمام انبیاء سے الگ ہے۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسولہ، کہ جو ایمان والوں نے کہا کہ اے اللہ ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، تو اسی ضمن میں وہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل طریق نے، طریقت والوں نے، صوفیہ نے اسی پر قیاس کر کے کہا ہے کہ اولیاء کاملین میں بھی یہ تفریق نہ کرنا چاہیے کہ کسی سے تو اعتقاد رکھے، اس سے محبت کرے اور کسی کا انکار کرے، کہ سب جو اللہ کے ولی ہیں وہ سب کو مانے، ہاں جس سے اس کی نسبت ہے اس کو سب سے اعلیٰ مانے اور اس کو سب سے زیادہ محبت دے، سب سے زیادہ اس کا جو ادب و احترام ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھے، لیکن تفریق جو ہے وہ نہ کرے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔